اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حدیث مبارکہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لو، سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ یہ نیکی کے ساتھ ہے اور یہ دونوں جنت میں لے جانے والی ہیں، اور جھوٹ سے بچتے رہو۔ حضور نے فرمایا سچائی کو اپنے پر لازم کر لو، اور ساتھ ہی حضور نے فرما دیا کہ جھوٹ سے بچتے رہو، کیونکہ یہ گناہ کے ساتھ ہے اور یہ دونوں جہنم میں لے جانے والی ہیں۔ حضور نے فرمایا اگر تو سچے ہو، سچ بولو، سچ کے ساتھ رہو، تو یہ وہ راستہ ہے جو تمہیں جنت کی طرف لے جائے گا۔ اور حضور نے یہ بتا دیا کہ جہنم میں وہ راستہ لے کے جائے گا جو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ سے بچو۔ اسی طرح حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ سچ بولتا ہے تو وہ نیکی کرتا ہے، جب بندہ سچ بولتا ہے تو وہ نیکی کرتا ہے، اور جب وہ نیکی کرتا ہے تو وہ محفوظ ہو جاتا ہے، وہ محفوظ ہو جاتا ہے تو جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ سچ بولتا ہے تو وہ محفوظ ہو جاتا ہے اور وہ جنت میں داخل ہوتا ہے، اس وجہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے، تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لامکان، مالک زمین و آسمان، روح کن فکان، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمان عالی شان ہے۔ آپ نے فرمایا تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں گا۔ حضور نے فرمایا تم مجھے 6 چیزوں کی صرف ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں گا۔ اب حضور نے فرمایا پہلی چیز، حضور نے فرمایا جب بولو تو سچ بولو، سب سے پہلی چیز حضور نے فرمایا مجھے تم 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں گا۔ اس کی پہلی چیز حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی جب بولو تو سچ بولو۔ حضور نے دوسری چیز فرمائی جب وعدہ کرو تو اسے پورا کرو۔ آپ نے تیسری چیز فرمائی جب امانت لو تو اس امانت کو ادا کرو۔ چوتھی چیز آپ نے فرمائی اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو۔ پانچویں چیز آپ نے فرمائی اپنی نگاہیں نیچی رکھو، اور آپ نے چھٹی فرمائی اپنے ہاتھ کو روکے رکھو۔ حضور نے فرمائی 6 چیزیں کر لو تو میرا تم سے جنت کا وعدہ ہے۔ حضور نے فرمایا سچ بولو، وعدہ کر لو تو اسے پورا کرو، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو، اپنے نگاہیں نیچے رکھو، اور جب امانت لو تو اس کو پورا کرو۔ حضور نے فرمایا 6 چیزیں تم کر لو، میرا تم سے جنت کا وعدہ ہے۔ حضور نے جنت کا وعدہ فرما دیا، کیونکہ صحیح بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے جھوٹ کے متعلق۔ بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچائی کو لازم کر لو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے کے جاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ آپ نے فرمایا نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب وہ سچ پہ قائم ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا نام صدیقین میں لکھ دیتا ہے۔ اور آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جھوٹ سے بچو، جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ فجور کی طرف لے جاتا ہے اور فجور جہنم کا راستہ دکھاتا ہے، اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا سچ بولو، سچ کا راستہ ہے جنت کی طرف، اور جو جھوٹ بولتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کذاب لکھ دیتا ہے۔
امام بخاری کی حدیث مبارک ہے صحیح بخاری شریف میں. اسی طرح ترمذی شریف سے روایت ہے, حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے اور وہ باطل ہے یعنی جھوٹ چھوڑنے کی چیز ہے, اس کے لیے جنت کے کنارے میں ایک مکان بنا دیا جاتا ہے. یعنی جو چھوڑ دے جھوٹ بولنا اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک مکان بنا دیتا ہے جنت کے کنارے میں, اللہ تعالیٰ. اور آگے حضور نے فرمایا اور جس نے جھگڑا کرنا چھوڑ دیا اور وہ حق پر ہے یعنی باوجود حق پر ہونے کے وہ جھگڑا نہیں کرتا, اس کے لیے وسط جنت میں مکان بنایا جائے. یعنی اب بندہ جانتا ہے کہ اس جگہ پہ بھی میں ٹھیک ہوں پھر بھی وہ جھگڑا نہیں کرتا, اس کے لیے جنت میں مکان ایک بنایا جائے گا. اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا اور جس نے اپنے اخلاق اچھے کیے اس کے لیے جنت کے اعلیٰ درجے میں مکان بنایا جائے گا. حضرت انس نے بتا دیا جو جھوٹ سے دور ہوتا ہے, چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے, اللہ تعالیٰ جنت کے کنارے پہ اس کا گھر بناتے ہیں. اور جو جھگڑا نہیں کرتا صحیح ہونے کے باوجود بھی جھگڑا چھوڑ دیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر مکان بناتا ہے. اور اسی طرح جو اپنا اخلاق اچھا کرتا ہے اس کو جنت میں اعلیٰ درجہ عطا فرمایا جاتا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. اسی طرح ترمذی میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کی بدبو سے فرشتے ایک میل دور ہو جاتے ہیں. یعنی چیز تو بہت چھوٹی سی ہے, آپ جب سودا لے رہے ہو یا سودا بیچ رہے ہو تب بھی جھوٹ بولا جاتا ہے, عام پریکٹس ہے. وکلاء کی دنیا میں عام جھوٹ کی پریکٹس چلتی ہے, ڈاکٹرز میں عام جھوٹ چلتا ہے. لیکن حضور نے کتنی خوفناک بات بتائی, آپ نے فرمایا جھوٹ بولنے کی بدبو سے فرشتے تو وہ بندے سے ایک میل دور ہو جاتے ہیں, ایک میل دور ہو جاتی. تو ہمیں جھوٹ سے بچنا چاہیے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کی تو بشارات دے دی, بشارتیں دے دی حضور نے سچ کی کہ سچ بولو گے تو اس کا انعام بھی ہے, لیکن اگر جھوٹ بولو گے تو اس کا عذاب بھی ہے, عذاب بھی ہے, جہنم بھی ہے, جنت کوئی نہیں ہے اور راستہ بھی اچھا نہیں ہے, حضور نے بتا دیا. اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی علیہ رحمہ آپ رزق کے متعلق بات فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں رزق کی تقسیم کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا, آپ فرماتے ہیں رزق جو ہے کیونکہ دیکھیں جو لکھا ہوا ہے وہ مل کر رہنا ہے, تو سچ بولو یا جھوٹ بولو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا. اگر روٹی ایک لکھی ہے سچ بول لو یا جھوٹ بول لو ملنی اتنی ہے جتنی اس نے اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے. تو امام احمد رضا خان صاحب بریلوی فرماتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ ہر دانے پر کلمہ قدرت سے عبارت لکھی ہوتی ہے, وہ عبارت لکھی ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا رزق فلاں بن فلاں, یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دانا فلاں بن فلاں کا ہے, یعنی یہ جو دانا ہے یہ فلاں محمد بن محسن کا ہے. ہر دانے کے اوپر نام لکھا, کہتے نا دانے دانے پر کھانے والے کا نام, دانے دانے پر کھانے والے کا نام لکھا ہوتا ہے. امام احمد رضا خان صاحب فرماتے ہیں, وہ فرماتے ہیں اس پہ لکھا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ فلاں دانا فلاں بندے کا ہے. اور آپ فرماتے ہیں جب روٹی بنتی ہے وہ دانے پستے ہیں, ہو سکتا ہے اس میں بہت سے ایسے دانے بھی چلے جاتے ہوں جس پہ دوسروں کا بھی نام لکھا ہو, مثلاً 4 لوگوں کے نام لکھے ہوں. وہ فرماتے ہیں وہ جب روٹی بنتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ چاروں جو نام اس دانوں پر لکھے ہوتے ہیں وہ روٹی کی تقسیم بھی ویسی ہوتی ہے کہ چاروں انہی کے حصے میں جائیں. یہ اللہ تعالیٰ کی خاص قدرت ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی خاص قدرت ہے. بیکی شریف میں ہے, حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام کمائیوں میں زیادہ جو پاکیزہ ہے وہ ان تاجروں کی کمائی ہے کہ جب وہ بات کریں جھوٹ نہ بولیں.
جب وہ بات کریں جھوٹ نہ بولیں، سچ بولیں، اور جب ان کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ امانت میں خیانت نہ کریں۔ دو چیزیں ہو گئیں، یعنی جب بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں، اور امانت رکھوائی جائے تو امانت دار رہیں، امانت میں خیانت نہ کریں، اور جب وعدہ کریں تو اس کی خلاف ورزی نہ کریں، یعنی اس وعدے کو پورا کریں، اور جب کسی چیز کو خریدیں تو اس کی مذمت، برائی نہ کریں کہ جی اس چیز میں یہ عیب ہے، فلاں مسئلہ ہے، برائی نہ کریں اس میں۔ پانچویں چیز آپ نے فرمائی، اور جب اپنی چیزیں بیچے تو اس میں اس کی تعریف میں مبالغہ نہ کریں، تعریفیں زیادہ بڑھا چڑھا کے نہ کریں کہ جی اس میں یہ بھی خوبی ہے، اس میں فلاں بھی خوبی ہے، جو حق اور سچ ہے وہ بتائیں۔ اور آپ نے چھٹی چیز فرمائی، اور ان پر کسی کا آتا ہو تو دینے میں ڈھیل نہ کریں، اور جب کسی کا ان پر آتا ہو تو سختی بھی نہ کریں۔ آپ نے 6 چیزیں بتائیں۔ سچ کی برکت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سچ بولو، سچ کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں بہت انعام و کرام عطا فرمائے۔ حضور غوث اعظم گیلانی جیلانی حضور غوث اعظم کے بارے میں مشہور ہے۔ آپ کہیں جا رہے تھے سفر کر کے، آپ کا بچپن تھا، تو آپ کے قافلے پہ چور آ گئے، آپ کا بچپن تھا، آپ سے انہوں نے پوچھا کہ تمہارے، جب ان کی جیبیں چیک کی کچھ ملا نہیں، آپ سے انہوں نے پوچھا کہ آپ کی جیب میں کچھ ہے یا نہیں ہے؟ آپ فرمانے لگے میرے کپڑوں کے اندر میری ماں نے 40 درہم سیے ہوئے۔ تو وہ چور پوچھنے لگے، انہوں نے کہا آپ نے جھوٹ نہیں بولا، یعنی کوئی عام بندہ ہو وہ تو جھوٹ بول دیتا، وہ کہتا جی نہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں میرے پاس ہے، اندر میری ماں نے 40 درہم سیے ہوئے۔ تو وہ جو چور تھے، وہ قبیلے کا جو سردار تھا، وہ اسی وقت آپ کے ہاتھ پہ اسلام اس نے قبول کیا اور آپ سے اس نے بیعت لی۔ یہ حضور غوث اعظم کا فیض ہے اور ان کی تعلیمات ہیں، کیونکہ آپ حسنی بھی تھے اور آپ حسینی بھی تھے، آپ حضور کی اولاد میں سے تھے۔ آپ نے یہ تربیت نہیں کی مریدین کی یا لوگوں کی ادھر کہ جھوٹ بول کے نکل جاؤ، آپ نے تربیت کی نہیں، حق اور سچ بولو۔ حق اور سچ پہ بھی تو پیسے بچ گئے، جھوٹ پہ چلے جاتے تھے، شاید چلے جاتے یا بچ جاتے، لیکن سچ کی برکت پہ وہ لوگ بھی راہ راست پہ آ گئی اور ہدیہ بھی بچ گیا۔ یہ حضور غوث اعظم کی تعلیمات ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔